السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی اس بادشاہ کے تابع کر دیا تھا اور ہوا اس بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کر دیتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا، پرندے ان پر سایہ کرتے اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے میں سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ کہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی، آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم بادشاہت ایسی ہی چل رہی تھی کہ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کی پابند تھی وہ آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و شیطانوں اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ سب حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے انسان، حیوان، جنات سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی کسی لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ ابوسلیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے اس لونڈی سے کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے اور آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، امودلیس، آپ کی تخت پر قابض تھا اور یہ جنات میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی لوگوں کے اس کی حرکتوں سے شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمودلیس کو پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے گا۔ اس طرح وہ جن حمودلیس تورات نہ پڑھ سکا، اس وقت دوسرے لوگوں نے تورات پڑھنے کو کہا تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔
چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ حمود لیس شیطان گھبرا گیا اور وہ شیطان تورات نہ پڑھ سکا اور نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا جسے ایک مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک مچھورے کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خدا سے آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنسی جس نے وہ انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ وہ مچھلی پکانے کے لیے اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو لا کر دکھائی۔ آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔